کسی بھی دور میں سب کے لیے دعائیں. کتنی وسعت آتی ہے مومن کے دل میں. سب کے لیے دعائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر کلمہ پڑھتا ہے شہادت انسان. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں وہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہ میرے رہنما و ہادی و برحق محمد رسول اللہ ہیں. پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے خاص طور پر. پھر درود شریف ایک دفعہ سے جیسے حق نہیں ادا ہوا، ابھی کچھ اور. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحم و کرم فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی آل پر، اور آل میں سب ان کی امت شامل ہو جاتی ہے. کما صلیتا، جیسا کہ تو نے رحم و کرم فرمایا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ کے دوست ہیں نا ابراہیم علیہ السلام. اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں آیا درود شریف میں کما صلیتا؟ کیا حضرت ابراہیم بڑے ہو گئے پھر حضور سے؟ دیکھیں ایک تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ آپ سے پہلے آئے تھے زمانی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، اور ان پر بڑی برکتیں اور رحمتیں ہو چکی تھی، اور وہ اللہ کے دوست تھے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو دوست بنایا، اور فرشتے ان کی طرف بھیجے. اور وہ فرشتے بھیجے جب قوم لوط کی طرف، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بیوی نے جب تعجب کا اظہار کیا کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی بانجھ ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت انہوں نے ان کو کتنے خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، اور اس وقت انہیں کہا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احسانات کے بدلے میں ان کو اتنا بڑا مقام دیا، اور چونکہ اس سے پہلے ان کو دیا جا چکا تھا اس لیے اس کا بطور مثال ذکر کیا گیا. کما کا مثال کے لیے آتا ہے، جیسے پہلے ہو چکا ایسے ہی اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کریں. اور پھر انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کے لائق ہیں، بزرگ ہیں. بیچ بیچ میں اللہ کی تعریف بھی. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے آپ نے برکت بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم پر. انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف والے ہیں، بزرگ ہیں. اور پھر تشہد کی آخری دعا، تشہد کی آخری دعا. اور یہ بھی دعائیں کئی ایک ہیں، شاید 12-13 دعائیں ثابت ہیں. ہم عموماً رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورۃ ابراہیم میں آتی ہے ہم پڑھتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعائیں بھی ثابت ہیں، مثلا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پھر مانگ رہے ہیں، دعا نماز ہے ہی مانگنا، سب مانگا ہی جا رہا ہے، کچھ اپنے لیے، کچھ اللہ کے نیک بندوں کے لیے، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کو کیا ملا ہماری اس نماز سے؟ اس کو تو دینا ہی پڑا، پھر بھی ہم پڑھ کے اس پہ احسان جتاتے ہیں. کتنا ظلومن جہولا ہے انسان. تو آخری دعا کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ دے، میں تیری پناہ میں آتی ہوں. واعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتی ہوں. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں. یہ بڑے بڑے فتنے ہیں جن سے انسان بچ گیا تو کامیاب ہو گیا، قبر، جہنم، مسیح الدجال، دجالی فتنہ. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور زندگی اور موت کے سب فتنوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ میں گناہوں سے اور قرض سے تیری پناہ میں آتا ہوں. کتنی اچھی دعا ہے. اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. الہی میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، ظلم بہت زیادہ، اور نہیں کوئی بخش سکتا گناہوں کو سوائے آپ کے، تو مجھے خاص بخشش سے نواز. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اور مجھ پہ رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو غفور الرحیم ہے. اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ بخشش کروا کے سلام پھیرتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پوری دنیا کو سلامتی کا پیغام سناتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسلام پیس ہے، اور میری زبان اور ہاتھ سے سب محفوظ رہیں گے. جو ہی نماز پڑھ چکتا ہے انسان تو پھر اس وقت
مسنون دعا میں کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر، ابتدا بھی اللہ اکبر سے، انتہا ہو چکی تو بھی اللہ اکبر، اور 3 دفعہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ پوری نماز کی 2 ہی بڑی باتیں ہیں، اللہ کی بڑائی اور اپنے گناہوں کی بخشش۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ آپ سلامتی والے اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہوتی، آپ بابرکت ہیں اے بزرگی اور عزت والے رب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نماز کے بعد فوراً جائے نماز لپیٹ کے اٹھ جائیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے کچھ پورا نہیں ہوا، رہ گیا ہے۔ اس لیے وہ چونکہ ایک پورے پیک پہ انسان پہنچ چکا تھا نا، تو ایک دم اس سے باہر آ کر دنیا میں رل مل جانا اتنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس کیفیت کو آہستہ 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 نارمل کیا گیا ہے۔ نماز شروع ہوتی وضو کے ساتھ، تیاری، پریپریشن کہ اللہ کے پاس جا رہے، ملاقات، اور اس بات کا احساس کہ اللہ کے پاس ایک دن قیامت کے دن اسی طرح آ کے ملنا ہے۔ 5 دفعہ تجربہ کروایا جاتا ہے دن میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور سب کچھ چھڑوا دینے کا۔ حشر کے میدان میں بھی سب کچھ چھوٹ جائے گا اور ایک اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہوگا۔ اور وہ کیفیت کیا ہوگی؟ صرف ایک دفعہ اگر کبھی سوچ لینا نماز میں، سب مستی اور کسبل نکل جائے اور پوری خشوع آ جائے نماز کے اندر کہ قیامت کے دن بھی ایسے ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ آج بھی کھڑا ہوں، کیسے کھڑا ہوں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور پھر جس وضو کے ساتھ تیاری کر کے نماز میں گئے، پھر نماز پڑھ کر بھی جس طرح قرآن میں آتا ہے فسبح وادبار السجود، سجدوں کے بعد بھی رب کی تسبیح کرو۔ لہٰذا کیا پڑھتے ہیں؟ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور اس کا اتنا اجر اور ثواب ہے کہ اگر آپ وقت دیکھیں تو 1.5 منٹ ہے صرف، لیکن اگر آپ اجر دیکھیں تو بے حد و حساب۔ اتنا اجر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے امیر ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں ثواب پا لیتے ہیں، ہمارے پاس ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم ان کا ثواب پا لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو تو تم کیا کرو گے؟ ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ بڑے بڑے صدقہ، جہاد اور کیا کچھ کرنے والوں ان کو بھی پتہ چل گیا۔ پھر وہ آگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یہ کرنے لگے، پھر وہ آگے نکل گئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ 1.5 منٹ کے اندر آپ اتنا بڑا اجر کماتے، گویا آپ نے ڈھیروں مال صدقہ کر دیے جو ویسے ممکن نہیں۔ تو اس لیے پابندی کے ساتھ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی، اور گھڑی دیکھ لیں، آپ کا کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا۔ انسان یہ صرف شیطان کا بھلاوا ہوتا ہے کہ انسان یہ نیکی نہ کرے اور اتنا بڑا اجر نہ کمائے، شیطان کا بھلاوا ہوتا ہے یہ۔ لہٰذا وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ کام، وہ دیکھو وہ کام، وہ بھی ہے وہ بھی ہے، وہ چھوڑو پھر کر لینا، چلتے پھرتے کر لو، اٹھو اٹھو یہاں سے۔ کیونکہ نماز کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے، کچھ اور جو ہم عربی میں نماز کے اندر نہیں مانگ سکے اب باہر مانگ رہے ہیں، لیکن شیطان کہتا ہے کسی طرح نہ ہی مانگے تو اچھا ہے، محروم ہی اٹھ جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت بڑا تلخ اور سخت ہوتا ہے اور اکثر لوگ برگلا لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی ہے اس کا بھی بڑا اجر ہے کہ جو پڑھے گا وہ اس کے بعد فوت ہو جائے سیدھا جنت میں۔ لیکن آپ نے فرمایا یہ صرف انبیاء، صدیقوں اور شہیدوں کو یہ صفت ملتی ہے، ہر کوئی نہیں اس کی پابندی کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بات جو نماز میں یاد آنی ہوتی، پھر ہوتا ہے اب نماز پڑھ لی، جلدی جلدی وہ بلا کے آرڈر کر دیں سب کو جو جو کچھ کہنا ہے، پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا تھوڑا سا اور صبر۔ وہاں تو فرض تھا چپ رہنا، اب کیا ہے نفل ہے چپ رہنا۔ ہم کہتے ہیں یہ کون سی مجبوری ہے، پابندی ہے، اب تو بول لو خیر ہے، بول لیں، لیکن وہ نماز کی پوری ڈوز نہیں آئے گی، وہ پوری کیفیت نہیں طاری ہوگی۔ اس لیے تھوڑا سا صبر اور، لیکن یہ آپ کا بائی چوائس ہے، اب آپ کی مرضی ہے آپ صبر کریں یا نہ کریں۔ لیکن جو کر جائے وہ اب وہ وقت ہے پھل توڑنے کا، اب وہ وقت ہے نتیجہ لینے کا، دعا مانگنے کا۔ اس وقت میں اگر آپ گئے تو گئے، چھٹ گیا تو رہ گیا۔ پھر اس کے بعد یعنی آیت الکرسی پڑھ لیا آپ نے 33 دفعہ، یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا۔ پھر مسنون ذکر ہیں کچھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نماز کے بعد کرنے کو، اور وہ ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے مدد دے کہ میں آپ کو یاد کر سکوں، آپ کا شکر ادا کر سکوں، آپ کی خوبصورت عبادت کر سکوں۔ نماز پڑھ چکا ہے، پھر دعا اللہ توفیق دینا پھر بھی لوٹ کے آؤں، ایسا نہ ہوگا کہ نماز میں سو جاؤں یا بھول جاؤں یا دل ہی نہ چاہے۔
آپ دیکھیں کہ اگر ہر نماز کے بعد انسان یہ دعا مانگ لیتا تو ایک طرح سے اپنے آپ کو پھر باندھ لیتا اگلی نماز کی، ورنہ ایک پڑھے گا اور ایک چھوڑ دے گا، ایک پڑھے گا قضا کر جائے گا، تو اس طرح انسان چھوڑ نہیں سکتا. اسی لیے کتنی باحکمت دعا اس موقع پہ سکھائے گی، رب اعنی، اے اللہ تو نے میری مدد کرنی ہے اب، اللہ ذکر کا، کہ پھر تیرا ذکر کروں، شکر کا اور تیرا شکر گزار بندہ بن کے رہوں، وہ حسن عبادت اس سے بھی اچھی عبادت کروں. کیونکہ اس وقت انسان کو فیل ہوتا ہے اچھا میں نے اتنی اچھی نہیں نماز پڑھی، کو بہت سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. پھر انسان کو کہا سیٹسفائی ہو جاؤ، مانگو اللہ سے، اللہ اور اچھی عبادت کی توفیق دے. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. بس تجھ سے مانگتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا اگر تو نے دے دیا، اور کوئی دے نہیں سکتا اگر تو نے روک دیا، سب سے بے نیاز، سب سے کٹ کر صرف تجھ سے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے دولت، یعنی کوئی دولت مند آپ کے عذاب سے اپنی دولت کی وجہ سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ انسان پھر اٹھ کے دولت دنیا اور مال کی طرف راغب ہو جاتا ہے، گھر بار بچے ہر چیز پھر یاد آنے لگتے، اچھا یہ سنبھالنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ دیکھو انڈیا جل گئی، دودھ ابل گیا، وہ شیشہ ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ چیزیں آنی جانی ہیں، ان چیزوں نے نہیں بچانا اللہ کے ہاں، لہذا پھر یاد دہانی کرا کے دنیا میں بھیجا گیا. ایک اور دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ جو کچھ بھی کیا اللہ کی قوت اور طاقت سے. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ خوبصورت دعا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، وہی سزاوار حمد و ثنا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، نہیں ہے طاقت نقصان سے بچنے کی اور فائدہ حاصل کرنے کی مگر اللہ کے ساتھ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. نعمتیں پہنچانا اور فضل کرنا اسی کا کام ہے، اسی کے لیے اچھی تعریف، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، اسی کے لیے ہماری اطاعت اگرچہ کافر برا مانے. اور آیت الکرسی جو ہر فرض نماز کے بعد ہے، آپ نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی، گویا جنت کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے. اور بعض روایات میں کل ہو اللہ پڑھنے کا بھی ہے، سورۃ الاخلاص کا بھی. اور جب نماز سے اٹھ رہے ہوں آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرماتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اٹھتے اٹھتے مصلی لپیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی جاتی، یوں لگتا ہے جیسے اب سیٹسفیکشن ہو گئی. نماز کے اندر تو مین میل ہے، لیکن جو بعد میں ہے یہ کیا ہے؟ جیسے آپ کھانے کے بعد تھوڑا میٹھا لے رہے ہیں، سونف کھا رہے ہیں، کہوہ پی رہے ہیں، اور کرتے کرتے پھر چھوٹتا ہے آپ سے وہ سب کچھ. ورنہ ایک دم ابرپٹلی اگر کھانا چھوڑ دیں، بند کر دیں، یا پانی نہ پیئیں، یا کچھ چھوٹی چھوٹی چیز آخر میں نہ لیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ رہ گیا ہے. تو اس طرح آپ کی نماز جو ہے مکمل ہوتی ہے. اس عہد و پیمان کے ساتھ آپ 5 دفعہ دنیا میں واپس لوٹتے ہیں. اگر یہ نمازیں باشعور ہو جائیں تو زندگی سیدھی ہو جائے. یقیمون الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا، اللہ آپ کو قائم کر دے گا نیکی پر. اور دعا، نماز جب سلام پھیرتا ہے انسان تو جو نماز ہوتی ہے وہ فرشتے اٹھانے لگتے ہیں، لیکن جس کی اچھی نہیں ہوتی اس کے منہ پہ دے ماری جاتی. یہ لو اللہ کو کوئی نہیں پسند آئی، یہ کیا پڑھا تھا تم نے، ریجیکٹڈ. جیسے بعض ٹیچرز کاپیاں اٹھا اٹھا کے بچوں کی پھینکتی ہیں، لے جاؤ پھاڑ دیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا. اس لیے اللہ کے پاس ہر دفعہ 5 دفعہ اللہ سے ملاقات کر کے جب انسان نکلتا ہے تو نمازیں درست ہو جائیں. ہاں پھر نماز دعا بھی دیتی ہے بندے کو کہ اللہ تجھے بھی قائم رکھے جس طرح تو نے مجھے قائم رکھا. اور جو نماز کو خراب کرتا نماز اسے بد دعا دیتی، اللہ تجھے بگاڑے، تیرا سب کچھ بگاڑے جس طرح تو نے مجھے بگاڑا. اچھا کچھ سوال ہیں ان کے میں جلدی سے جواب دیتی ہوں. نماز ختم کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور حشر کی آیات پڑھنا جائز ہے؟ ذکر میں آپ جو کچھ بھی پڑھیں، لیکن یہ مسنون نہیں ہے. مسنون وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ آپ اردو پنجابی میں اپنی دعا مانگ سکتے ہیں، جو بھی آپ کریں. کیا نماز کے بعد دعا مانگنا واجب ہے؟ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے تھے، اس لیے اس کو ضروری سمجھ کر پڑھنا بدعت ہے. یہ جو اذکار میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ تو مسنون ہیں. وہ مراد اس سے یہ کہ جو ہم لمبی چوڑی بہت ساری دعائیں کرتے ہیں وہ لازم نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز سے سلام پھیرتے ہی آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوں، نہیں. یہ جو ذکر ہے یہ مسنون ہے. نماز میں سلام سے پہلے عربی میں اپنے لیے کوئی دعا مانگ سکتے ہیں. مسنون دعاؤں میں سب کچھ آ جاتا ہے،
ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں، سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. سجدے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. درود شریف کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا. سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھا جاتا، بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے نماز میں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.